نواز شریف کو اپنے ایک بااعتماد ساتھی نے کہا کہ فلاں دو بندے ہمارے حق میں بولتے ہیں اور ہمارے حق میں لکھتے ہیں۔ تو نواز شریف نے فوراً سوال کیا کہ کیا انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں؟ تو رہنما نے جواب دیا کہ پیسے تو نہیں لیے۔ تو نواز شریف نے کہا کہ ان کو پیسے دے کر پکا کرو، ویسے وہ کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی ہر چیز کو خریدنا، سب سے پہلے یعنی اس شخص نے جرأت کی تھی ایک آرمی چیف کو خریدنے کی، اور اس آرمی چیف کا نام تھا جنرل آصف نواز جنجوعہ، جو بعد میں بڑی پراسرار طور پر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ان کو مری کے ریسٹ ہاؤس میں ملاقات کے لیے بلایا گیا اور ملاقات کے بعد ان کو ایک نئی BMW کی چابی پیش کی گئی، جو کہ انتہائی حقارت سے چیف آف آرمی سٹاف نے ٹھکرا دی، اور ہر فوجی جوان نے بڑا فخر محسوس کیا تھا کہ چیف نے چابی منہ پہ دے ماری ہے اس سوداگر کے، کیونکہ ان کا جو دھندا ہے وہ ہے تو گندا، لیکن دھندا ہے خریدنا، چاہے وہ جوڈیشری ہو ملک یوم، چاہے وہ میڈیا ہو سلیم صافی اینڈ کمپنی، چاہے وہ بیوروکریسی ہو فواد حسن فواد، چاہے وہ پولیس ہو یعنی یہ IG عثمان صاحب، یعنی جو بھی ہے خریدنا۔ اور ان کو باپ مشورہ دے کر گیا تھا کہ آرمی چیف ہمیشہ اپنا ہونا چاہیے، یعنی یہ ان کا باپ ان کو یہ مشورہ دے گیا تھا کہ آرمی چیف اپنا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ اندازہ کر لیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی کہ میں جب اپنے شوہر سے ملتی ہوں تو وہاں پہ دو منکر نکیر موجود ہوتے ہیں، تو میں بیوی ہوں خان صاحب کی، ہمیں پرائیویسی چاہیے۔ یہ درخواست جب دائر ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو دو وکلاء پنجوتا صاحب اور بٹر صاحب نے اسی وقت کہہ دیا چیف جسٹس عامر فاروق کو کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں، ہمیں آپ پہ رتی برابر اعتبار نہیں ہے۔ یعنی اگر اتنی سی غیرت ہوتی عامر فاروق میں تو وہ شرم سے ڈوب مرتے کہ دو سینئر وکلاء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ اپنے حلف کا پاس نہیں رکھتے۔ جو بھی عمران خان کا کیس جاتا ہے عامر فاروق پہلے اسے لٹکاتا ہے، فیصلہ محفوظ کرتا ہے اور پھر خلاف فیصلہ دیتا ہے، کیونکہ بتایا ہے کہ دھندا گندا ہے پر دھندا ہے، سرمایہ کاری ہو چکی ہے وکلا پہ اور ججز پہ۔ اب یہ جو عامر فاروق ہے اور وہ ایک ادھر بیٹھا ہے قاضی فائز عیسیٰ، اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کو سلام کریں نا کہ السلام علیکم تو وہ عمران خان کی کوئی بات نکال لاتا ہے یا طاہر القادری کی کوئی بات نکال لاتا ہے۔ دھرنا دیا TLP نے 2017 میں اور قاضی صاحب پھر رہے ہیں اور طاہر القادری پہ ٹونٹ کر رہے ہیں۔ وہ کون سا دھرنا تھا، یہ کون سا دھرنا ہے؟ قاضی صاحب پتہ نہیں بوٹی پی کے جو ہے نا بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری قسمت ہے، میں نے ایک ویلاگ میں بتایا کہ ہر شاخ پہ آپ کو الو نظر آئے گا، ہر اہم عہدے پر آپ کو ایک غیر سنجیدہ بندہ نظر آئے گا، وہ ہر کام کرے گا سوائے اپنے کام کے۔ یعنی اسی قاضی صاحب کو وہ آئین کا ہیضہ ہے، اسی قاضی صاحب کو قانون کا ہیضہ ہے، اسی قاضی صاحب کو رول آف لا کا ہیضہ ہے، لیکن ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ملک میں جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، ملک میں جو 20 دفعہ ضمانتوں کے بعد گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کو تو ان کے دست راست سردار طارق مسعود وہ جائز قرار دے چکے ہیں کہ آپ کریں گرفتار کریں، PTI کے بندے ہیں، ہمارا کیا؟ PTI والے ویسے شودر ہیں، ہم برہمن ہیں، باقی پاکستانی اور باقی جماعتیں برہمن ہیں۔ وہ ایک بھگوڑا آیا، اس کو کس طرح انہی عدالتوں نے انصاف دیا، اور عامر فاروق نے کا بس نہیں چلا، ورنہ وہ لندن اور دبئی جا کر ضمانتیں دے آتا نواز شریف کو کہ سر آپ ادھر آنے کی تکلیف ہی نہ کریں۔ جس بایو میٹرک کے کمرے میں عمران خان کو دروازے توڑ کر گرفتار کیا گیا
اور کہ جی جیپ اندر نہیں آ سکتی، عمران پیدل آئے، اسی بایو میٹرک کو وہ عطا ٹر نے کی نواز شریف کی، پھر ان کی غیرت نہیں جاگی۔ کوئی غیرت ہو تو جاگے، اس عامر فاروق میں کوئی شرم و حیا ہو تو کوئی اس کا پاس کرے۔ یہ معاشرے میں کس طرح رہتے ہیں، ان کے بچے معاشرے میں کس طرح دندناتے پھرتے ہیں، ان کی سوشل لائف کیا ہے۔ جب ایک بندے پہ سٹگما لگا ہوا ہو کہ یہ بائسڈ ہے، یہ بغض رکھتا ہے، اس نے مال پکڑا ہوا ہے یا مال پکڑنے والا ہے۔ لیکن ستہ خیران کائی صاحب پہ آیا تھا کہ آپ یہ کی لندن میں جو پراپرٹی ہے، وہ تو کائی صاحب بھی آگے سے غصہ کر گئے تھے کہ ہاں پراپرٹی ہے، لے تم لوگوں کو کیا ہے پراپرٹی ہے، تو انہوں نے بھی کوئی منی ٹریل نہیں دی تھی۔ تو یہ سارا جو ہے نا وہ گندا ہے پر دھندا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کو رشوت دینے کی کوشش کی اس خاندان نے کہ جی بی ایم ڈبلیو لے لیں۔ ان کا ابا کہتا تھا چیف آپڑا ہونا چاہیے، تمہارے باپ کا ملک ہے کہ آپڑا ہونا چاہیے، تم لوگ گھروں سے لائے ہو، تم لوگوں کی ماں یہ ملک جہیز میں لائی تھی، چیف آپڑا ہونا چاہیے۔ اور ادھر عطا ٹر کہہ رہا ہے کہ بات ہو گئی ہے وزیر اعظم رائے ونڈ کو ہوگا۔ کس سے بات ہو گئی ہے؟ یعنی یہ ججوں کو نظر نہیں آتا۔ اور آج جو زناٹے دار تھپڑ مارا ہے عامر فاروق کے منہ پر دو وکلا نے، جس طرح میں نے کہا کہ اس میں رتی برابر غیرت ہوتی تو وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا، کیونکہ جو دو جج میاں گل حسن اورنگزیب اور سمن رفت صاحبہ وہ سن رہی تھیں جیل میں ٹرائل کا، تو انہوں نے پھر سٹے دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ دوسری بات کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست تھی، یا وہ منظور ہوتی یا وہ مسترد ہوتی، ادھر عامر فاروق نے نواں لچ تال دیا ہے کہ 4 ہفتے میں ٹرائل کمپلیٹ کریں، جیل میں ٹرائل ٹھیک ہے، 4 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ لوگ ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ لوگ ہیں مدعی سست گواہ چست، یعنی یہ بڑھ بڑھ کے اپنے نام لکھوا رہے ہیں کہ کل کو جب نون لیگ عہدے دے گی، خدا نہ خواستہ کبھی اقتدار میں آ گئی تو گورنر بنائے گی، تو پھر ہمارا نام بھی، ہم بھی اپنی سی وی پیش کریں گے کہ ہم نے بھی ہے آپ کی ایڑیاں رگڑی تھیں، آپ کی جرابیں دھو کر ان کا پانی ہم نے بھی پیا تھا، تو ہمیں بھی کوئی گورنرشپ دی جائے یا ہمیں بھی کہیں ایڈجسٹ کیا جائے۔ گندا ہے پر دھندا ہے، ہر چیز خرید لو، جو چیز راستے میں آئے خرید لو، اور پھر بلوچستان میں اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کر غلاظت بکی ہے اس بھگوڑے نے، اس مجرم نے، اس اشتہاری نے، اس فنکار نے، جو بہانے کار کے بھاگ گیا دم دبا کے، پہلے سعودیہ پھر لندن، جو شیر بنا پھرتا ہے۔ اس نے پھر کہا ہے کہ ہمارے جلسے میں خواتین آرام سے وہ تقریر سن کر چلی جاتی ہیں، کسی اور کے جلسے میں دھمالیں اور ناچ گانا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ عورتوں سے اس وقت سے الرجک ہیں جب سے عورتوں نے ان کی منجی ٹھوکی ہے، عورتوں نے ان کے خلاف ڈٹ کر ووٹ دیا ہے۔ 17 جولائی کو اتنے مردوں نے ووٹ نہیں دیا جتنی عورتوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ عورتوں کو یہ دیکھ نہیں سکتے، بالکل یہ عورتوں کے خلاف ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں، یہ کہتے ہیں کہ عورتیں ووٹ نہ ڈالیں، ورنہ ان کی غلاظت، ان کا جھوٹ۔ یہ وہی شخص ہے جو اب ناچنے کے تانے دے رہا ہے، جس نے بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی تصویریں پھینکوائی تھیں جہازوں سے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ حاجی ہے جو تانے دے رہا ہے، اور بیٹی پہلے ٹرینڈ ہے، وہ ساتھ بیٹھی ہے تو کون سی شرم، اس کو شرم آتی ہے ویڈیوز رکھتے ہوئے اپنے موبائل میں۔ دنیا کی واحد عورت ہے جس کے باپ کو پتہ ہے، چچا کو پتہ ہے، بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہماری بہن کے جو موبائل میں ہیں وہ غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہائی جنٹری ہے، وہاں پہ عزت غیرت اس کے معنی بھی اور ہیں، نواز شریف لوگوں کے لیے بھی اور ہیں، تو اس نے تانا دیا ہے۔ تو آج میں کچھ آپ کے سامنے دستاویزی ثبوت، یعنی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ غور سے دیکھ لیں، پارلیمانی مجرے،
اس میں سے آپ کو اس حاجی صاحب کے بارے میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ عورتیں ناچتی ہیں، دھمالیں ڈالتی ہیں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن درخواست ہے کہ اس کو پورا سننا ہے۔ یہ کتاب ہے پارلیمانی مجرے اور یہ لکھی ہے ڈاکٹر اختر نواز خان نے۔ میں حاجی صاحب کے آپ کو 2-3 قصے سناتا ہوں۔ یہ جو حاجی ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ اس کے پیج نمبر ہے 23۔ ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ نواز شریف سیاستدان ہیں یا صنعت کار۔ البتہ سیاستدانوں کی متفقہ رائے ہے کہ نواز شریف صنعت کار ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے انہیں دکاندار کا اعزاز دیا۔ قسمت کے دھنی ہیں، سپریم کورٹ نے ان کی کالعدم حکومت کو بحال کر دیا تھا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ، وہ جو اتنا سارا تھا بسکٹ، وہ بھی بکا ہوا تھا، قبر میں حساب دے رہا ہوگا۔ جنرل پرویز مشرف نے جیل میں ڈالا تو امریکہ اور سعودی عرب نے مل کر اسے جیل سے نکلوایا۔ صفحہ نمبر ہے 23۔ میاں نواز شریف ہماری قومی سیاست پر چمکنے والا ایسا ستارہ ہے جو نہایت مختصر عرصے میں عروج کی منزل کو پہنچا، اور جس طرح ہر عروج کو زوال ہے، نواز شریف کو بھی 12 اکتوبر 1999 کو فوج کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑا۔ نواز شریف کے مخالفین ہی بہت زیادہ نہیں بلکہ ان کے حمایتی بھی کروڑوں میں ہیں۔ ہر چیز کو خریدنے کے عادی تھے، سیاست میں بے فکر ہو کر پیسہ لگاتے۔ سچ تو یہ ہے کہ بریف کیسوں پر چڑھ کر وہ مختلف شخصیات کے کندھوں پر سوار ہوئے، پہلے بریف کیس رکھے پھر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ یوں وہ نہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں کامیاب ہوئے بلکہ روپے کے بل بوتے پر کامیاب ترین سیاستدان بھی بنے۔ ان کی سیاسی تربیت فوج کے ہاتھوں ہوئی۔ میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم دونوں ادوار اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مدتوں یاد رہیں گے۔ اب آتے ہیں ان کی جو ہے وہ کرتوتوں پہ۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب فوج نے کو کیا تو پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا پڑا تھا؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو جہاں دیگر سامان تلاش کرنے والوں کے ہتھے چڑھا، وہیں ان کے حصول عیاشی کے سامان کی بھی ایک طویل فہرست ان کے ہاتھ لگی، جس میں راتوں کو رنگین بنانے کے لیے ویاگرا، بستر، فاش، بلو فلمیں، مخصوص لمحات کو طویل کرنے کے لیے مخصوص گولیاں یعنی ویاگرا کا ایک بہت بڑا سٹاک، الفرض ایسا سامان نکلا جو نواز شریف کی شرافت کا منہ چڑھا رہا تھا۔ میاں نواز شریف نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ دربار کی شکل دے رکھی تھی، جہاں شریف عالم پناہ کی طبیعت کو حشاش بشاش کرنے کے لیے ایسے افراد ہر وقت موجود رہتے جو جہاں عالم پناہ کو گانے اور لطیفے سناتے۔ موسیقی کا شوق میاں نواز شریف کو طاہرہ سید کی زلفوں تک لے گیا۔ ایک طرف ہوس پرست اور موسیقی کا دلدادہ نواز شریف تھا تو دوسری طرف پرکشش کتابی چہرہ، جھیل سی گہری شفاف آنکھیں، سرخ گلابی ہونٹ، ستواں ناک اور سراہی دار دراز گردن کی مالک طاہرہ سید تھی۔ یوں میاں صاحب کا دل جھوم اٹھا۔ طاہرہ سید کو دیکھتے ہی ان کے لبوں پر تبسم تیرنے لگتی۔ میاں صاحب کے ساتھی ان کے لبوں پر رقصاں و مستاں تبسم دیکھنے کے لیے طاہرہ سید کو بڑے اہتمام کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس لاتے۔ ایک طویل عرصے تک طاہرہ سید نواز شریف کی جنسی ہوس پرست دل کی راجدھانی پر حکمرانی کرتی رہی۔ یہ وہ حاجی صاحب ہیں جو عورتوں کے تانے دے رہے ہیں۔ دونوں کے پیار کے قصے ایک عرصے تک زبان زد عام رہے۔ طاہرہ سید باوجود اس کے کہ نعیم بخاری کی منقوہ تھی مگر وہ ایک حسن پرست وزیر اعظم کی راتوں کو رنگین اور مست بناتی رہی۔ نعیم بخاری نے طاہرہ سید کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ دونوں طرف کی لگی آگ کو بجھانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ یوں نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ قریب تھا کہ طاہرہ سید کی زلفوں پر نواز شریف اپنا سیاسی کیریئر قربان کر دیتے کہ کلثوم نواز نے آگے بڑھ کر نواز شریف کے تباہ ہوتے ہوئے کیریئر کو
طاہرہ سید کی بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں پرائم منسٹر ہاؤس میں طاہرہ سید کو خاتون اول کی طرح پروٹوکول حاصل تھا۔ یہ حاجی صاحب جو عورتوں پہ بات کر رہا ہے۔ نواز شریف کی عیش پرست طبیعت نے طاہرہ سید اور نعیم بخاری کے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کر دیا۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ طاہرہ سید کو منہ دکھلائی میں پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی مری کی چیئر لفٹ دی، جس سے اسے روزانہ لاکھوں روپے کی آمدن ہوتی تھی، اور یہ آمدن 1993 میں بے نظیر کے وزیر اعظم بننے تک جاری رہی۔ یعنی مری کی جو سرکاری چیئر لفٹ تھی وہ عیاشی میں طاہرہ سید کو دے دی۔ ان کے باپ کا ملک ہے ان کا۔ جی، بیگم کلثوم نواز نے اس موقع پر خالص مشرقی عورت کا ثبوت دیا اور نواز شریف کی عشق کی تپش کو اپنی مشرقیت سے سرد کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف معاملہ کچھ اور تھا، کیونکہ نواز شریف اکیلی طاہرہ سید کے عاشق نہ تھے بلکہ عارفہ صدیقی اور دلشاد بیگم وغیرہ جیسی حسیناؤں کے بھی وہ عاشق تھے، مگر پھر بھی اس نے اپنے شوہر کو معاف کیا۔ یہی نہیں بلکہ جنرل پرویز مشرف کے زندان سے نکال کر سعودی عرب لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ اگلا واقعہ سنیں۔ 12 جنوری 1997 کو بھارتی اخبار سماچار نے معروف اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم کا انٹرویو شائع کیا، جس نے سیاسی میدان میں تہلکہ مچا دیا۔ اس نے انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف دل پھینک، عاشق مزاج اور صرف نام کے شریف ہیں، وہ میرے عاشق ہیں۔ دلشاد بیگم کی ادائیں قیامت خیز اور حسن دل موہ لینے والا تھا، چنانچہ نواز شریف کا بہک جانا سمجھ میں آتا ہے۔ دلشاد بیگم سے نواز شریف کے تعلقات اس قدر قریبی تھے کہ بقول دلشاد بیگم نواز شریف نے میرے کہنے پر، غور سے سننا ہے پاکستانیوں، میرے کہنے پر مقبوضہ کشمیر میں فوجی کارروائی بند کروائی۔ نواز شریف کے اس فیصلے سے جماعت اسلامی سے ان کے تعلقات میں دراڑ آ گئی، جسے عاشق پرست نواز شریف نے قبول کر لیا۔ نواز شریف دلشاد بیگم کی اداؤں پر ایسے لٹو ہوئے کہ سہگل فیملی کی دعوت پر جب دلشاد بیگم پاکستان کے دورے پر آئی تو اسے پاکستان میں سرکاری مہمان کی حیثیت دی گئی۔ دلشاد بیگم کا حسن دلربا ادائیں، ساڑی باندھنے کا خوبصورت انداز، ان سب نے مل کر میاں صاحب کو اپنا اسیر کر لیا۔ پہلی ملاقات بھوربن میں ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ دلشاد بیگم نواز شریف کو ٹیلی فون کرتی تو میاں صاحب اپنے عاشق دل کی تسکین کے لیے اس سے گانا سنانے کی فرمائش کرتے۔ دلشاد بیگم اور نواز شریف کے سکینڈل پر ملکی میڈیا نے بہت کچھ چھاپا۔ نواز شریف کی رنگین وارداتوں کا اکیلا بھوربن ہی نہیں بلکہ لاہور اور اسلام آباد کے کئی تفریحی مقامات گواہ ہیں۔ نواز شریف کا قصہ ہائے عشق نہ تو اکیلی طاہرہ سید نہ ہی دلشاد بیگم تک محدود ہے بلکہ فلم انڈسٹری کی معروف ہیروئنوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ نواز شریف کی حکومت جب برطرف کی گئی تو ریما نے احتجاج کیا۔ ریما کی ہمدردی یا محبت نواز شریف کی برطرفی کو ہضم نہ کر سکی۔ حال ہی میں قومی احتساب بیورو کے حوالے سے جو تحقیقات منظر عام پر آئی ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف جو لاہور کو پیرس اور ملک کو جدید ترقی یافتہ ملک بنانے کا عہد کیے ہوئے تھے نے مساج اور مالش کی تربیت کے لیے 4 حسین خواتین اور 5 مردوں کو فرانس بھجوانے کا اہتمام کیا۔ میاں صاحب نے خصوصی باتھ روم کا نقشہ انٹروڈ موبائل پرائیویٹ لمیٹڈ گلبرگ لاہور سے خصوصی ہدایات پر بنوایا جتنے ہگ سیو وہ دو بے لیسی اتنے ہگوڑنے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ باتھ روم میں جہاں دیگر سامان تعیش موجود ہیں وہیں باتھ روم میں گھومنے والا خصوصی رنگین ٹیلی ویژن اور گندی فلموں کے لیے VCR موجود ہے۔ موسم کے مطابق
ٹھنڈا اور گرم رکھنے والے اس باتھ روم میں سب کچھ تھا جس سے جنسی تسکین مل سکتی تھی۔ ملک میں غریب خود سوزیاں اور خودکشیاں کر رہے تھے۔ ملک کا وزیر اعظم عظیم الشان باتھ روم میں گھنٹوں مساج کروانے اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتا۔ نواز شریف بطور وزیر اعظم ہی رنگ رلیاں نہیں منایا کرتا تھا بلکہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہ کئی خوبصورت جوانیوں سے کھیلا کرتا۔ جنسی کھیل کے قصے وہ اپنے رازدانوں کو چسکے لے لے کر بتایا کرتا۔ جہاں نواز شریف کا اپنا اخلاق پست تھا وہ وہیں عرب شہزادوں کی خدمات کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرتا تھا، یعنی دلال بھی تھا، سپلائر۔ انہیں خوبصورت شباب اور شراب سرکاری سطح پر فراہم کیا جاتا۔ معروف اداکارہ جانا ملک کو صرف ایک رات کے لیے سرکاری مہمانوں کی تواضع کرنے کے عوض 8 لاکھ روپے کی خطیر رقم ادا کی گئی۔ فلم انڈسٹری کی خوبصورت ترین اور نوخیز جوانی کو نواز شریف 5 سٹار ہوٹل میں اپنے دوستوں کا دل بہلانے کے لیے پیش کرتا۔ دلال۔ چنانچہ نواز شریف کی قید کے دوران جب سب سے زیادہ عرب شہزادوں نے واویلا مچایا تو ہمیں یوں دکھائی دیا جیسے وہ حق کے دوستی ادا کر رہے ہوں۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہوئے ایک ہی وقت میں مختلف ماڈلز کو ایک ساتھ وقت دینا شروع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ نواز شریف اور شہباز شریف کے صاحبزادے بھی انہی تتلیوں تک پہنچ گئے جو کبھی ان کے باپ اور چچا کی محفلوں کو گرماتی تھیں۔ حمزہ شہباز بطور خاص اپنے دوستوں کو بتاتا کہ اس نے کس کس کے ساتھ کتنا کتنا وقت گزارا ہے۔ نواز شریف کے فرزند حسین نواز شریف ضرورت مند حسینوں کی تلاش میں رہے جو اپنی مجبوریوں اور مالی مفادات کی خاطر ان سے ملاقات کیا کرتی تھی۔ نواز شریف کی معشوقہ عارفہ صدیقی حسین نواز شریف کی بھی معشوقہ بنی۔ ارم حسن بھی حسین نواز کے دل کو تسکین پہنچاتی۔ نواز شریف کی شرافت کے بیج ان کے بیٹے میں منتقل ہو گئے ہیں۔ معروف صحافی جناب منیر احمد اپنے مضمون شریف برادران کی رنگ رلیاں میں لکھتے ہیں، میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی انہیں مری جانا ہوتا وہ اپنے اسپیشل سیلون میں لاہور کے لیے ریلوے اسٹیشن سے راولپنڈی روانہ ہوتے۔ اور میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کتاب کا نام ہے پارلیمانی مجرے، لکھا ہے ڈاکٹر اختر نواز خان نے۔ جس نے چیلنج کرنا ہے عدالت میں جانا ہے، اختر نواز خان کو طلب کر لے، کیس کرنا ہے، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے بہت مال لگایا ہوا ہے۔ یہ اس لیے آج غصے میں کہ وہ جو بیٹیاں، وہ جو بہنیں، وہ جو عورتیں سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلسوں میں آتی ہیں، خان کی تقریر سنتی ہیں، انسپائر ہوتی ہیں اور پھر ان کے خلاف ووٹ ڈالتی ہیں، ان پہ جو بکواس کی، جو غلاظت بکی نواز شریف نے، تو میں نے آپ کو ہلکا سا یہ کتاب لے لیں، یہ جتنے حاجی ہیں، ان کی بیٹی جتنی حاجی ہے، ان کی فیملی جتنی حاجی ہے، تھوڑا سا میں نے آپ کو عکس دکھایا ہے۔ اگر آپ کومنٹس میں لکھیں گے تو میں یہ پورا جو ہے کافی سارا اس میں کافی سارا میں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ گندا ہے پر دھندا ہے، ہر چیز خرید لو۔